ایسے لگ رہا جیسے قرآن کا کوئی حرف نہیں چھوڑتے، ایک ایک حرف پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ناظم بیگ اپنے چینل میں سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بگ نیوز 7۔ میرے ساتھ نرنتر بنے رہیے، کیونکہ میں آج آپ کو جس شخص سے روبرو کرا رہا ہوں، یوں تو آپ یوٹیوب اور میں سمجھتا ہوں دیش کے جتنے بھی اسلامک پروگرام ہوا کرتے ہیں اس میں آپ شرکت فرماتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے، کیونکہ آج ہمارے جہانگیر آباد میں آئے ہوئے ہیں ممبئی سے ڈاکٹر شفیق الرحمان قادری صاحب۔ ان سے ہم ملاقات کرانا چاہتے ہیں اور آپ کے دیے ہوئے سوالوں پر بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی سمجھیں گے کہ آج حضرت سے ہماری ملاقات ہوئی اور رات کا پروگرام انہوں نے ہمارے جہانگیر آباد میں کرا تھا، آپ نے بھی سنا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کی جواب حضرت سے جانکاریاں کریں۔ تو حضرت ہم آپ کا اپنے چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات ہم کریں گے کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان قادری سے آپ نے منچ، یہ جو اسلامک منچوں کی شروعات کیسے کری، کیونکہ ڈاکٹر ہیں آپ؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولین میری تربیت اور جو کچھ بھی میرا ایجوکیشنل سسٹم رہا وہ ممبئی سے رہا۔ ایس ایس سی کے بعد میرے والدین کے یہ خیال آیا، چونکہ ہمارے جو دادا تھے کہ ایک بچہ گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے، تو اس شوق میں اور دادا کی اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے میں مدرسے میں داخل ہوا۔ 2 یا 3 سال جب پڑھائی جاری رہی تو خیال آیا کہ جو دنیاوی پڑھائی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور پھر میں نے اس کو اپنی طرف سے تمام تر چیزوں کو کنٹینیو رکھا، اور ایگزامز کے وقت چھٹیاں لینا اور ایگزامز کرنا، اور آہستہ آہستہ یہ سمجھ لیجئے آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے 2008 تک دونوں یعنی دین اور دنیا دونوں الحمدللہ تکمیل تک پہنچی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2008 سے لے کر کے میں نے کافی عرصے تک تقریباً 6 سال کچھ ماہ تک سر جیجو ہاسپٹل کے اندر نیوٹریشنل ڈپارٹمنٹ میں پری نینٹل اور پوسٹ نینٹل جو گائیڈینس کا اور نیوٹریشن کا معاملہ ہوتا ہے بچوں کو لے کے عورتوں کو، اس میں الحمدللہ میں نے جاب بھی کی ہے۔ تو یہ میرا پروفیشن ہے اور دین جو ہے وہ میرا شوق ہے مگر پھر حالات کچھ اس طریقے سے بنتے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے، کچھ احباب نے بھی کہا ہے کہ آپ اگر اس لائن میں آ کر کے تھوڑا سا اور زیادہ لوگوں کو انکریج کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دین اور دنیا کا کس طرح سے سنگم ہے، ملاپ ہے، اور جو دنیا دار ہے اس کو دیندار بھی ہونا چاہیے، جو دیندار ہے اسے دنیا دار بھی ہونا چاہیے، تو میں اس جو شوق اور جذبے کے تحت الحمدللہ لائن چینج کر کے میں تقریر اور خطاب کے معاملات کے اندر پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، پہلا پروگرام کہاں ہوا تھا حضرت؟ جو پہلا پروگرام آپ نے کرا ہو مجھے یاد ہے؟ ہاں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ پہلی بار اسٹیج پہ میں سن 1992 میں آیا تھا، 1992 میں، جس وقت میں تقریباً شاید 4تھی کلاس میں تھا، اور سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی میں نے، اور مجھے وہاں پہ فرسٹ پرائز ملا تھا۔ کتنی عمر ہوگی لگ بھگ؟ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت میری عمر ہوگی 11 سال۔ جی، اور مجھے یہ پرائز اللہ کے فضل و کرم سے ملا، آج بھی میرے گھر پہ وہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سے ہی شوق آ گیا، پہلا ہی پرائز اور وہ بھی فرسٹ۔ جی، اور پھر یہ ہے کہ میرے محلے میں جو بھی جلسے ہوتے ہیں، جو بھی پروگرامز ہوتے تھے، کیونکہ علماء کی خدمت کرنا یہ ہمارے گھر میں نے پرانا دیکھا ہے، گھر سے کھانا وغیرہ، ٹفن وغیرہ ہمیشہ جایا کرتا تھا، تو چونکہ تعلقات ہوتے تھے تو جو بھی محفل ہو، محرم کی ہو، ربیع الاول کی ہو، ربیع الاخر کی ہو، یا جو بھی جلسہ ہو، تو کوئی آئے نہ آئے، حافظ صاحب کی طرف سے یہ مجھے چھوٹ تھی کہ مائک چالو کر کے عشاء بعد میں کھڑا ہو جاؤں، تو بغیر کسی کی موجودگی میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں کتاب دیکھ کر جو بھی رہتا تھا وہ پڑھتا تھا۔ تو تعلق تو الحمدللہ اسی سے تھا، مگر پہلی مرتبہ جو میں نے مستقل طور پہ 10 روزہ خطاب کیا ہے وہ ہے 2002 کی بات، ماہ محرم الحرام میں 10 روزہ خطاب کیا ہے، اور مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے پورا دن گزرتا تھا تیاری میں کہ بولنا کیا ہے، اچھا، یہ بھی آپ کے شہر میں ہی تھا، یہ شہر سے الگ؟ نہیں، یہ میرے شہر میں تھا۔ جی، اور جب تک میری نوکری رہی ہے، جب میں جاب کرتا رہا ہوں، تب تک میں شہر میں ہی رہا ہوں، کبھی باہر نہیں نکلا۔ 2011 میں نومبر میں پہلی بار میں بھوپال کی سرزمین پہ گیا، کھلچی پور شریف، ایک بزرگ ہیں پیر یزدانی، ان کے یہاں، اور پھر سمجھ لیجئے کہ وہاں سے ایک شروعات ہوئی، اور پھر اب تو عالم یہ ہے کہ جب گھر پہنچتا ہوں تو بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس کب جائیں گے، اس قدر معاملہ ہے۔ اچھا، شروعات ہم کرتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں ہم اب۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ اسلامک جو کیلنڈر ہے شہادت سے شروع ہوتا ہے، شہادت پہ ہی ختم ہو جاتا ہے،
ایسا ہی ہے جی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ماہ محرم الحرام جی جی. اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک عظیم قربانی ہوئی ہے. بعض علماء نے جو تفسیر کے علماء انہوں نے بذبح عظیم کی تفسیر میں اس معاملے کو رکھا ہے. جی اور اس کی اہمیت ایسی ہے کہ خواجہ غریب النواز عطائے ہند جو ہندوستان کے اولین مبلغ ہیں جنہوں نے دین یہاں پر اپنے کردار کے ذریعے لایا اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا، جی جی انہوں نے اپنے قول میں یہ کہہ دیا ہے حقہ کے بنا لا الہ حسن حسین. جی جی. حق یہ ہے کہ حسین نے لا الہ کی بنیاد کو جو ہے وہ مضبوط فرمایا ہے، اور اس قدر مضبوط کیا ہے کہ اب لوگ دین کو حسین سے جانتے ہیں اور حسین کو دین سے جانتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ امام حسین سے لگا ہوا ہے، اور یہ وہ عظیم قربانی جسے کوئی بھول نہیں سکتا اور رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا. آخری مہینہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے کہ ان کے شہزادے کو لے جایا گیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کہ ان کو قربان کر دیا جائے. جی جی. مگر خیر جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا. مگر یہ ذی الحج اور ماہ محرم اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو کیسے راضی ہونا چاہیے، جان مال اولاد جو بھی وہ مانگے، کیونکہ ہم اللہ کی جی جو ہے یہاں پر جو ہم ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے تابع ہیں. تو اس کے حکم کے تابع رہنا یہ ہمیں اسلامی ابتدائی مہینہ بھی سکھاتا ہے اور اسلام کا آخری مہینہ بھی سکھاتا اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک جو لوگ ہوتے ہیں مولانا جو لوگ ہوتے ہے. ہیں وہ دینی تعلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں. جی تو دینی تعلیم ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور ہائر ایجوکیشن کتنا ضروری دیکھیے، ایک انسان کو بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے، احکامات کو پورا کرنے کے لیے دین کو جاننا ضروری ہے، وہ ایجوکیٹ کیا جانا ضروری ہے. جس طرح ایک انسان کو کھانا کھانا ضروری ہے، جی فیملی میں یا معاشرے میں رہتا ہے تو اس کو معاشرے کے ایٹیکیٹس جو ہیں اس کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو اسلام جاننا ضروری ہے کیونکہ وہ بندہ ہے، مسلمان جی ہے، جی. اس کو روزہ نماز حج زکوٰۃ بندگی کرنی ہے. رہی بات دنیاوی تعلیم کی، تو دنیاوی تعلیم کی میں اہمیت اس سے دے دوں کہ ہر عالم دین جو مسجد میں دعا مانگتا ہے نماز کے بعد کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما، آخرت میں حسنہ عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دنیا کے معاملات سے منسلک رہنا پڑے گا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. قرآن جو ہے اگر ہم اسے اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں اللہ کی اتباع ہے، تابع داری ہے، جی. وہیں پہ قرآن میں کائنات عالم کے تمام علوم کو اللہ نے جمع فرما دیا. آپ فزکس اٹھا کے دیکھ لیں، سائنس اٹھا کے دیکھ لیں، اکنامی اٹھا کے دیکھ لیں، اور حسن معاشرت جسے کہتے ہیں، ایک ویل سوسائٹی اگر آپ ڈیولپ کرنی ہے تو سب قرآن آپ کو بتائے گا. تو قرآن آپ کو دین و دنیا دونوں طرف بلا رہا ہے. رسول نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، جی مطلق کہا، یہ نہیں کہا علم دین نور ہے، علم قرآن نور ہے، یا میری سنت کا جاننا نور ہے. کیا فرمایا؟ علم نور ہے. اب وہ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، دونوں آپ کو حاصل کرنا ہے. اس لیے کیونکہ دنیا اسی وقت آپ کی بہتر رہے گی جب آپ کی دین بہتر رہے گا، اور آخرت اسی وقت سنورے گی جب آپ کی دنیا بہتر رہے گی. اس کی میں مثال دوں کہ بھائی آپ کو مدرسہ چلانا ہے جی جس میں دین کی تعلیم دینی ہے، سارا زور مدرسے پہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مدرسے میں چندہ کون دے گا؟ یہی ڈاکٹر، یہی جی. انجینئر، یہی دنیا دار، یہی تاجر. تو بغیر اس دنیا دار کے ادارہ نہیں چل سکتا، اور ادارہ رہے گا تو انشاءاللہ العزیز انسان کا جو بھی دینی معاملات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے، روزہ نماز حج زکوٰۃ. اچھا، جیسا کہا جاتا ہے کہ اسلام بڑا کٹر ہوتا ہے، کٹر پنتھی بھی کہا جاتا ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ کٹر پنتھی کس چیز میں وہ دیکھا جائے گا. شدت ہے اسلام میں، کس چیز کی شدت ہے؟ اصولوں پہ پابندی کی شدت ہے، اللہ کا بندہ بنے رہنے میں شدت ہے، کسی کا مار پیٹ لوٹ کھسوٹ ایک دم منع ہے. اسلام کس چیز کی شدت میں یہ شدت اختیار کرتا ہے اسلام کی؟ ایک روٹی ہے، پڑوسی بھوکا ہے تو تجھے ضروری ہے کہ تو آدھی کھا کے آدھی اس کو دے دے. میں کہتا ہوں اگر یہ شدت ہے، یہ کٹر پنتھی تو ہر آدمی کو ہونا چاہیے. آپ کے دروازے پہ غریب آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ جی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کی شدت، کہ اگر آپ کے دروازے پہ سائل آ جائے تو اس کو جھڑک کے واپس مت کرنا، کچھ دے کے بھیجنا. یہ کٹر پنتھی ہے. تو میں چاہتا ہوں پوری دنیا کٹر پنتھ ہو جائے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ، غیبت، شراب اور جوا ان چیزوں سے دور رہنا، لیکن ہم آج معاشرے میں دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج کے لوگ اس طرف اور آکرشک زیادہ ہو پا رہے ہیں یواؤں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ قرآن اور سنت
جہاں پر یہ سب چیز کی تعلیم دی گئی ہے اور اسے تنبیہ کی گئی ہے وہ دور ہیں اس سے، وہ دین سے قریب ہونا نہیں چاہتے، وہ دنیا کی جو ہے چمک دمک کے اندر بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ شراب پینے کی وجہ سے سماج میں اور آپ کے جسم میں کیا تکلیف ہوگی اور کیا نقصانات ہوں گے، وہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے گا جوا کھیلنے سے گھر کس طرح سے برباد ہوتا ہے، وہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام سکھاتا ہے وہ یہ بات نہیں لیتے، اور وہ اس بات کو دنیا کے جیسے دیگر جو ذرائع ہیں وہ اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر ڈھلے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اگر وہ اسلام کے سدھانتوں پہ کٹر پنتھ ہو جائیں تو سارے شراب کے اڈے بند ہو جائیں گے، جوا خانے بند ہو جائیں گے، زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، اور میں کہتا ہوں دنیا سے سود کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اسلام اسی لیے تو کٹر پنتھ ہے کہ آپ ان اصولوں پہ آ جاؤ، اور اگر آج شراب دنیا سے ختم ہو جائے تو میں تو کہوں گا کہ اکثر لوگ جو کینسر کے پیشنٹ ہاسپٹلس کے اندر ہیں ان کے وہ پیسے بچ جائیں گے، جو گھروں میں روز جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ جوا بند ہو جائے تو میں کہتا ہوں کئی گھر جو ہے وہ کڑکی ہونے سے بچ جائیں، کئی لوگ برباد ہونے سے، کئی بزنس تجارت برباد ہونے سے بچ جائے۔ تو اسلام کا جو آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ کٹر پنتھی کیا ہے، تو کٹر پنتھی ان اصولوں کے لیے، کسی انسان کی انسان سے کٹر پنتھی نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہدایت کے، قرآن کی ہدایت پر اور اصول پر کٹر پنتھ ہو جائے، انشاءاللہ اس کا سارا سماج اور معاشرہ جو ہے بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ بٹوارے پر جب ہم آتے ہیں جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کو بھائی سے مطلب بٹوارا کر دیا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے، جی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور نہیں، قرآن مقدس میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں واضح طور پر ہے یہ، اور یہ خوبی آپ کو صرف اور صرف پوری دنیا میں اسلام میں ملے گی کہ جب باپ کی وراثت بچوں میں بٹے گی، بیوی زندہ ہے تو اس کو ایک حصہ پرٹیکولر دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، بچے زندہ ہیں تو بیٹی جو ہے اس کو آدھا، یعنی اس کی اس طرح سمجھیے اگر بیٹی کو 5 روپے ملیں گے تو بیٹے کو 10 روپے، اور یہ اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو قیامت میں اس کو جواب دینا پڑے گا، نہیں صاحب ہم نے تو بیٹی کو بہت جہیز دے دیا تھا، بہت دے دیا تھا۔ جہیز آپ نے اسلام کے کہنے پہ نہیں دیا تھا، جہیز تو آپ نے اپنے سماج کے کہنے پہ دیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا بہت تھا۔ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا حصہ پہلے ہی دے دیا تھا، نہ وہ حصہ نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی دے دیا وہ اس کے لیے گفٹ ہے، موت کے بعد جو بچا ہے وراثت اس پہ ہوتی ہے، یہاں روح نکل گئی، اب جو بچا، اگر میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو سب بانٹ دوں تو وراثت نہیں ہوگی، وہ میری طرف سے ان کو ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا، تحفہ ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد اگر میرے پاس 10 روپیہ بھی جیب میں ہے، وہ ہے وراثت، اس میں اگر حصہ نہیں ملا تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ بہن کا حصہ لازم ہے، بہن کا حصہ لازم ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ بہن کا حصہ کھا جانے والا گویا حرام کھا رہا ہے، اور یہ کرنے کے بعد اگر وہ عبادتیں کرتا ہے اور دیگر معاملات کرتا ہے تو پھر میں تو کہتا ہوں اس کی عبادت وغیرہ کوئی قبول نہیں ہے، قیامت میں وہ بہن کھڑی ہو جائے گی اس نے میرا حصہ نہیں دیا، اور اللہ فرمائے گا تیری نماز روزے ایک جگہ پہ ہے، سب کچھ، جب تک بہن سے معافی نہیں مانگے وہ معاف نہیں کرے گی، میں معاف۔ یہ ہمارے سماج میں جو ہے تھوڑی سی بھول اور چوک ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجد میں جو لوگ یہاں وہاں کی بات کر کے ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس پہ اکساؤں کہ آپ کی مسجد کا ہر نمازی بہن کو حصہ دینے لگے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال، اور لڑکی کو آدھا ہے، ابھی ویمنس رائٹ والے جو ہے مہیلا کلیان میں آ جائیں گے، دیکھا اسلام میں جو ہے وہ آدھا ہے، نہیں آپ سمجھے نہیں، مرد کو صرف باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا، اچھا، مگر جو بیٹی ہے اس کو اس کے ہسبینڈ کی وراثت میں بھی ملے گا، اس کو اس کے گھر سے بھی ملے گا۔ اس کو ملا تھا 10 روپیہ، بیٹی کو باپ سے 5 روپیہ ملا، شوہر سے 5 روپیہ ملا، کتنا ہوا؟ 10 روپیہ۔ یہ ہے ایکویلٹی اسلام۔ جی، اچھا، جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نے بھی رات کہا تھا، ہم نے شب برات کے پروگرام میں دیکھا تھا آپ کا، کہ جو بہن ہوتی ہیں جب ان کے نکاح کی اور جب ہم ان کو ان کی اچھے جیون ساتھی کی چننے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہی تھی آپ نے کہ داڑھی نہیں ہو اس کے، لیکن جب ہم پہ پریشانی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ سب سے جس کے زیادہ داڑھی ہے ہم اس کے پاس جائیں گے، تو اس پر ہاں، وہ مجھ سے پیش رو خطیب جو تشریف لائے تھے مفتی سید وسیم اشرف صاحب کے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، میں موجود تھا وہاں پر۔ کیسا ہے دیکھیے، داڑھی نہیں ہو اور داڑھی والا سے شادی کرنی نہیں کرنی، یہ کلچر پر ہے، جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں داڑھی والوں کو کتنا
اب دیکھیے اس زمانے میں داڑھی رکھنا ایک فیشن بن گیا، جی اب لوگ رکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی ہم لوگوں کی ہوئی کہ ہم نے داڑھی جو ہے نا زبردستی گردن پہ بیٹھ کے رکھوانے کی کوشش کی. اگر ہم داڑھی کو خوبصورتی کے ساتھ جی ایک فیشن کے طور پر، ایک حسن کے طور پر لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو جیسے آج زمان داڑھی رکھ رہا ہے ویسے 50 سال پہلے رکھ چکا ہوا تھا. وہ اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کیونکہ ہم نے داڑھی کو جو ہے ایک لاگو کرنے کی چیز سوچی اور ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے سجا سوار کے لیے پیش کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی آپ کی ہر بات مانے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بات کو کتنی اچھی طریقے سے پیش کرنے کا ہونا ہے. اچھا، یہ داڑھی ہم کب رکھ سکتے ہیں؟ یہ شادی کے بعد رکھ سکتے ہیں یا پہلے یہ رکھ سکتے داڑھی ہیں؟ تو آپ کو جو ہے وہ پہلے دن سے رکھنا ہے. پہلے دن سے. ہاں، مرد اور عورت کے اندر جو ہے یہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی جو مرد ہوتا ہے اس کو داڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مگر اس زمانے میں چونکہ لباس وغیرہ سب کچھ الگ ہیں تو یہ ڈفرینسیشن تو نہیں ہوگا، مگر یہ رسول کی سنت ہے، عرب کا طریقہ ہے، عرب کا کلچر ہے. جو رکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو چڑھانے اور چھیڑنے سے بہتر یہ ہے یہ بتایا جائے کہ بھئی ہمارے نبی کی سنت ہے. چل ٹھیک ہے، بڑی نہیں رکھ رہا ہے تو چھوٹی سے شروعات کر لو، خشخشی سے شروعات جی کر جی لو. جی. تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں سے ہاں ہوگا اور ہاں سے بہتر، بہتر سے بہتر ہو جائے گا. اچھا، اب ہم ایک اور کلچر دیکھ رہے ہیں کہ عمرہ جو زیادہ ہو پا رہا ہے، جی. یہ عمرہ عبادت ہے یا ایک گھومنا، اس کو شوق کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھیے، دیکھتے ہیں کہ سالانہ جا پا رہے ہیں لوگ عمرے پر. اس کا تو میں اس کے بارے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ میں لوگوں کے دل کے راز نہیں جانتا. جی ہاں، مگر یہ ہے کہ وہاں جا کے جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ لوگ گھومنے جا رہے ہیں، ورنہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے کون کس نیت سے جا رہا ہے. مگر وہاں جا کر کے شاپنگیں کرنا، وہاں سے چیزیں خرید کے یہ بھی لینا. کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں. جی ہاں، وہ ٹور پہ جا رہے ہیں. وہ ہمارے یہاں بمبئی میں یہ کلچر ہے جی جی جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کے یہاں جہانگیر آباد میں، بمبئی میں یہ ہے کلچر کہ وہ سال بھر کہیں بھی جائیں گے گھومنے پھرنے اور ایک بار عمرہ ضرور جائیں گے. ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی عمرہ جائیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جی جی جی. کعبے کی زیارت. مگر اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ نیت کیا ہے آپ کی. تو خالص عبادت کے لیے اگر جو لوگ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسی توفیق سب کو عطا فرمائے. ورنہ رسول کی حدیث ہے آخری وقت میں لوگ حج و زیارت کے لیے جو آئیں گے وہ نیتیں بدل کے آئیں گے. کوئی گھومنے کے لیے آئے گا، کوئی تجارت کے لیے آئے گا، کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے گا اور کوئی اللہ کی عبادت کے لیے آئے گا. یہ چاروں لوگ آج پائے جاتے ہیں. جو گھومنے جا رہے ہیں جی. وہ جو یہ دیکھنے لگے کہ وہاں کہاں رہوں گا، کہاں رکوں گا، بلڈنگ کون سی ہوگی، کلاک ٹاور ہوگا نہ فلاں ہوگا، تو سمجھ جائیے وہ گھومنے جا رہا ہے، فیسلٹی کو دیکھ رہے فیسلٹیز اویل کر رہا ہے. اور جو صرف یہ جا رہا ہے کہ بھئی چاہے عبادت. جتنی بھی دور رہے بس میں تو جا رہا ہوں، دیدار ہو جائے. دیدار ہو جائے، ایک بار جانا ضروری ہے، تو وہ الگ ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ سیمپل لے کے جا رہے ہیں، وہاں سیمپلنگ کر رہے ہیں، وہاں جی پہ جی. جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. مگر یہ ہے کہ اس اعتبار سے اگر دو ملکوں کا ٹوریزم بڑھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے، اچھی بات. اس کو بڑھنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ لوگوں کو نیت بھی صاف کرنی چاہیے. نیت صاف ہوگی تو ان کا تجارت بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا، ورنہ صرف تجارت ہوگی اور اچھا، ثواب حج چلا اور جائے گا. عمرے میں جیسے کہتے ہیں کہ ہم تو عمرہ کر آئے، حج جانا ضروری نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، بھی کچھ ہے یا حج کا الگ مرتبہ ہے وہ؟ حج جو ہے وہ نفل ہے. جی بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت کم مالیت ہے، آپ جا کے کم سے کم وہ دیکھ لیں، وہاں زیارت کر لیں. جس نے رسول کے روضے کی زیارت کی اس پہ شفاعت واجب. جی جی. جس نے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ لیا اس کے گناہ سارے کے سارے دھل گئے. یہ حدیث کے اندر ہے. حج فرض ہوتا ہے جب انسان کے پاس اتنا مال آ جائے جس کے بعد اس پہ حج کر لے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے کچھ چھوڑ جائے کہ ایسا نہ اس کے جانے کے بعد قلاشی اور بھوک مری آ جائے. جی جی. تو حج اگر فرض ہو گیا، عمرہ کرنے 100 عمرہ کر لیا ہم نے، فرض نہیں تھا، مگر اس کے بعد ہمارے پاس 10-20-25 لاکھ روپے آ گئے، اب حج فرض ہو گیا. وہ عمرہ تو نفل ہے نا، اس کا کچھ نہیں ہوگا. آپ دن میں 100 رکعت نفل پڑھیے تو فجر تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں، ظہر نہیں چھوڑ سکتے آپ، کیوں؟ وہ فرض ہے. تو حج فرض ہے، جس پہ فرض ہو گیا، شرط پائی گئی، اب اس پہ فرض ہے. بھلے اس نے سینکڑوں عمرہ کیے ہوں، اور اب اس کے بعد اگر 100 عمرہ کر لے، بھائی حج نہیں کروں گا میں عمرہ کر کے آؤں، نہیں ہو سکتا، اس کو حج کرنا ہی. اچھا، ایک سوال ہمارے فون کے مادھیم سے ہی آیا تھا، آپ جی سے پوچھنا ہے، وہ لازم ہے. پوچھا گیا کہ نماز میں جو ہم نیت باندھتے ہیں جی یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ کیا ہم اس کو نیت بغیر باندھے بھی نماز ہو سکتی ہے ہماری؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، جی. یہ ہے نیت. اب ارادہ بغیر دل کے کیے ہوئے آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ جا رہے ہو بازار کو، اللہ اکبر، نہیں ہو سکتا. آپ گھر سے نکلیں گے، مصلی پہ جائیں گے، جائے نماز پہ جائیں گے، نیت کر کے جائیں گے. تو نیت کیا ہے؟ ارادہ ہے. ارادہ ہے نیت، نیت ہے ارادہ. ہاں،
یہ ہے کہ زبان سے اس کو کہنا کیا ہے؟ زبان سے کہنا سنت ہے، سنت جو رسول کا طریقہ ہے، سنت کا مطلب ہے طریقہ، جی جو رسول نے کیا اس کو ہمیں کرنا ہے، وہ ہے سنت۔ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب فرض تو اللہ کا ہے، سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر کوئی نماز میں نیت باندھے کہتا سنت رسول اللہ کی، تو بالکل صحیح ہے، درست ہے، حدیث و قرآن کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے، جس بھی مکتب فکر کی کتاب اٹھائیں گے اس میں نیت کا طریقہ ہوگا، تو آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ سنت رسول اللہ کی موجود ہے۔ اب جو اختلاف کرتے ہیں یا تو ان کے سمجھنے کی غلطی ہے یا تو وہ ضد پہ ہیں۔ جی اگر سمجھنے میں غلطی ہے تو بڑوں سے اصلاح کروا لیں، ضد پہ ہیں تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہاں تو ضد کر لیں گے، وہاں تو کچھ نہیں چلے گا۔ تو سنت جو ہے وہ نیت کرنا، یہ سنت ہے اور یہی رسول کا طریقہ ہے۔ چلیے، ہمارے ڈکشنری کے سوال تو پورے ہو چکے ہیں، جی۔ جو لوگوں نے کہا تھا وہ بھی آپ سے پوچھ لیا گیا۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے کہ وہ آپ کی بات کو لازم سمجھے اور اس پر حق کی اور چل پڑے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھا، ویسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، جی جی خود سے شروعات ہوتی ہے۔ جی۔ تو میں اپنے لیے بھی لازم کرتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 3 آیتیں مائع ترجمہ کے پڑھی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کی ہدایت کے لیے، دنیا کی ترقی کا راز ہے، کتاب شفا ہے، کتاب نور ہے، کتاب ہدایت۔ یہ وہ پرسکرپشن ہے ڈاکٹر کا جو روز آپ کو دیکھنا لازم ہے، جی روز اس میں لینا لازمی ہے۔ 3 آیتیں کم سے کم ہر مسلمان روز پڑھے، پڑھ کے اس پہ غور کرے، اس کا ترجمہ سمجھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں علمی جو گراف ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، ایجوکیشن لیول کو ہائی کرے، جس سے زندگی گزر جائے اتنا دین حاصل کر لے جو مکتب میں پڑھا دیا جاتا ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، فرض جی جی اور قرآن۔ اس کے علاوہ وہ اپنے معاشرے میں ایک مضبوط آدمی بنے، ایک بہترین تاجر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، MNCs میں کام کریں، MBA کرے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جس معاشرے میں جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ قوم اتنی زیادہ ترقی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جی جی ان کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں، ان کو ساتھ میں لے کے چلیں۔ ایک تو ان کی دعا آپ کو کام آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھا، ایک سوال میں جی۔ یہیں آپ سے بات کروں گا۔ آپ ایسے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 بھائی ہیں، 2 یا 3 بھائی ہیں جو بھی ہیں، جی۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی کا کاروبار بہت اچھا ہے، تو وہ بھائی اپنے کاروبار کو بڑھا رہا ہے، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی جو ہیں اگر وہ ان کو بھی ساتھ لگاتا ہے، جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی اور کو اپاؤنٹ کریں گے تو پیسہ اس کو بھی دیں گے، لیکن وہ اس کو ساتھ نہیں لگا پاتا۔ کیونکہ آپ کا جو ہاں سوال بالکل ہے آپ نے صحیح کہا۔ اس میں میرا ایک یہ بھی ہے کہ وہ باہر والوں کو تو ساتھ جی رکھ جی لیتا جی ہے، جی بھائی کو نہیں رکھتا۔ مسئلہ یہ ہے جی سب سے جی بڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے رشتے کی قدر نہیں جانی کہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ بہت بزرگ تھے، وہ کہتے تھے، اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں ان کو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی اگر گندا ہو، گٹر کا بھی، نالے کا، جی جی تو بھی اس کو ضائع مت کرو، سنبھال کے رکھو۔ کیوں؟ جب آگ لگے گی تو بجھانے کے تو کام آئے گا۔ تو خون کا رشتہ ہمیشہ خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو، اور بھائی کے ساتھ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اور سب سے اہم بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، دوسرا جو ہے اس کو چھوڑے بیٹھا ہوا۔ یہ جو آپس کی ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں ہیں، یہی معاشرے کو کمزور کرتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں جو انصار صحابہ تھے اور جو مکے سے آنے والے مہاجر تھے، مہاجر اپنا مال، دولت، بکریاں، جو سب چھوڑ کے آتے تھے، جسم پہ کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے۔ جیسے ہی یہاں پہ آئے تو حضور نے دیکھا کیا سسٹم ہوگا، سرکار نے عقد اخوت پڑھایا۔ پہلا وہ بانڈ بنایا بھائی بھائی، ایک انصار ایک مہاجر کا بھائی۔ اس میں کیا ہوا، انصار کے پاس اگر کھیت ہے، کھلیان ہے، بکریاں ہیں، 2 ہیں، تو اس نے ایک اپنے بھائی کو دے دی تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ بحیثیت قوم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، آپ کی ویلیو 0 ہے۔ آپ کا معاشرہ، آپ کی قوم مضبوط ہوگی تو جا کے دنیا میں آپ کا نام ہوگا، آپ کی۔ تو یہ اس وقت انسان کو سمجھ میں آئے گا جب وہ اپنے آپ کو بحیثیت قوم اور خاندان دیکھے۔ اچھا، ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں جو ہوتی ہیں جی، وہ اپنے گھر میں تو ناراضگیاں رہتی ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ اگر تو نہیں آئے گا تو میری تو شادی ہو جائے گی، یہ شادی نہیں ہوگی، جی، لیکن اس کو مناتا نہیں اس کو۔ اور اچھا، میں اس پہ بھی سمجھوں گا کہ جس کو منانے جاتا ہے وہ بھی نہیں مانتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہمارا ہندوستان کا کلچر ہے ایسا۔ جی جی، ہمارے یہاں کا یہ میں بات اس لیے
बताना जी, चाह रहा हूँ जी, कि लोगों के माशरे जहन में है। थोड़ा ताजा हो जाए। ये हमारे माशरे में कल्चर ऐसा है, जी। अगर उनको मनाने का और मान जाने का सवाब मालूम पड़ जाए तो मैं कहता हूँ हर आदमी दूसरे के दरवाजे पर खड़ा रहे। जी इमाम हसन और हुसैन में किसी बात को लेकर के ये हुआ कि नहीं इसको इस तरह से किया जाता, उन्होंने इस तरह से किया जाता। हर आदमी का अपना नजरिया होता है, जी जी एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो एक कहता नहीं मार दो, एक कहता नहीं सुलह कर लो। तो उस तरह कुछ मसला हुआ तो इमाम हसन और हुसैन वहां से चले गए। जी अभी घर में पहुंचे, ख्याल आया कि नहीं मुझे जो है जाकर बात करनी इमाम हुसैन और जी, इमाम जी, हसन का। तो इमाम हुसैन को किसने कहा कि आप चलिए तो बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई आए मेरे। जी क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जो पहले आता है बात करने अल्लाह उसे 90 नेकी देता है, मैं चाहता हूँ मेरे भाई को 90 नेकी। माशाल्लाह। ये वो सोच है जी जब इंसान के जहन में डेवलप तब जाकर के इंसान जो है वो एक कामयाब कौम का हिस्सा बन पाएगा, एक कामयाब माशरे का हिस्सा। तो जो लोग नाराज हैं मैं उनसे भी कहता हूँ आपकी नाराजगी अगर वजह है, हक पर है, जी, तब जी। तो आपको हक है। बिला वजह वो नाराज होना जो हमारे माशरे में फूफू का और खाला का और मुमानी का और जी, ये है मुझे पूछा नहीं किया। ऐसे होता है। आपका घर है, आप जहाँ पहुंचे, जिस घर में पहुंचे, शादी का घर है या कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, आप ये समझ के जाएं मेरा घर है। जी जी और वही हमारे माशरे पे भी है, जिस शादी में जाएं ये सोच के जाएं कि मेरी बेटी मेरी बहन की शादी, उससे आप ना खाना ज़ाया करेंगे, ना उसके यहाँ कोई नुकसान करेंगे, ना उसको किसी किस्म की तकलीफ जी। पहुंचाए। हमारा मसला ये है कि हम फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा फलां के यहाँ है तो प्लेट भर के निकाल लिया, आधा खाया आधा फेंक, जी 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 तो आधा फेंक दिया तो उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा, क़यामत में उस आधे का जवाब आप ही को देना होगा। इसलिए इस सब चीज़ों से इंसान को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए और इसमें कल्चर का दखल होता है। हमें चाहिए कि इसीलिए मदरसे और मकतब का मैं कहता हूँ वहाँ पे आपको जब कल्चर सिखाया जाए तो इंशाल्लाह अपने आप पे डेवलप होना शुरू। चलिए थे मेरे साथ शफीकुर रहमान, डॉक्टर शफीकुर रहमान कादरी, जिनसे मैंने आपकी और अपनी और मैं समझता हूँ कि माशरे की भी बातें की। शायद मेरी बातों से मैंने जो सवाल किए और आप जो आपने मुझसे सवाल किए, मैंने सारे सवाल कारी साहब से कर लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको उनके जवाब भी मिल चुके होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि कारी साहब की बात और हमारी बात जो है वो दूर और इस्लामिक लोगों तक जरूर पहुंचे। अल्लाह हाफिज।